بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انبیاء سیریز میں خوش آمدید۔ یہ سیریز انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر شخصیات کی زندگیوں اور تعلیمات کی ایک جامع تحقیق ہے۔ یہ تعلیمی سفر ہمیں کائنات کی ابتدا سے آج تک کی تمام اسلامک ہسٹری کی خوب سیر کرائے گا۔ آپ لاکھوں سالوں کی انسانی تاریخ اپنی آنکھوں سے بنتے اور ختم ہوتے دیکھیں گے۔ یاد رہے، یہ اس سیریز کی قسط نمبر 3 ہے، جس میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی مکمل زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ ادریس آپ کا لقب ہے۔ آپ نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا درس دیا، اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کے 500 سال بعد عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام یارد، والدہ کا نام برکانہ اور بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالخ تھا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا لگتے ہیں۔ آپ پیشے کے اعتبار سے درزی، ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے۔ حدیث میں ہے کہ سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے۔ شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے تھے۔ قرآن مجید کی 2 جگہوں پر آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں اسماعیل اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر کرنے والا اور نیک کہا گیا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کے ماننے والے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور علم و ادب سکھایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کا حساب اس کے مطابق آ جائے تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے ورنہ غلط۔ رمل کے خطوط، علم رمل خفیہ علوم میں سے ایک مشہور علم ہے۔ یہ ان خطوط اور نقطوں کی اشکال کا علم ہے جس سے قواعد معلومہ کے تحت حروف جمع کیے جاتے ہیں، جس سے ایک ایسا جملہ نکالا جاتا ہے جو امور کے انجام پر دلالت کرتا ہے۔ اسے علم خطوط و نقوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رمل کے علم کا حکم، ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس علم کا سیکھنا اور سکھانا سخت حرام ہے، کیونکہ اس سے عوام کو وہم ہوتا ہے کہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب میں شریک ہے۔ اس علم میں خط یا لکیریں کھینچنے کے ذریعے غیبی بات معلوم کی جاتی ہے، جیسے علم جفر میں عددوں سے معلوم کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علم رمل حضرت دانیال کا موضع تھا اور علم جفر حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمل بدشگونی لینا اور فال نکالنے کے لیے پرندے کو اڑانا شیطانی عمل میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، آپ علیہ السلام گندمی رنگت، طویل قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خوبرو گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے پر سکون و مسرت، مضبوط بازو، چوڑے کاندھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگین چمکدار آنکھیں، باوقار گفتگو، خاموشی پسند، سنجیدہ و متین، چلتے ہوئے نیچی نظر، غصہ کے وقت سخت اور سرخ چہرہ، باتیں کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ علیہ السلام حکماء اور فلاسفہ کی نظر میں، آپ علیہ السلام نے ابتدائی عمر میں حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی شب و روز کی دعوت کے باوجود صرف کچھ لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے لوگوں کا جب یہ رنگ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور آپ نے اپنے پیروکاروں کو ہجرت کی تلقین فرمائی۔ آپ کے پیروکاروں نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت مشکل لگا اور سوالیہ انداز میں کہنے لگے، بابل جیسا وطن ہمیں کہیں اور نصیب ہو سکتا ہے؟ دراصل بابل شہر دجلہ و فرات کی نہروں کی وجہ سے سرسبز و شاداب تھا، اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم اللہ کی راہ میں یہ تکلیف اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ مصر کی جانب ہجرت کر گئے۔ مصر پہنچے تو آپ کی جماعت نیل کی روانی اور اس سرزمین کی شادابی دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور جب آپ علیہ السلام کی پہلی نظر پڑی تو آپ نے
اپنی جماعت سے فرمایا بابلیون یعنی بڑی یا مبارک نہر۔ آپ علیہ السلام کے اس جملہ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگی۔ البتہ عرب نے اس سرزمین کا نام مصر رکھا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی کہ طوفان نوح کے بعد مصر بن حام کی نسل کا مسکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں وہاں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ آپ اس وقت کی تمام زبانوں کے ماہر تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دین الہی کی دعوت کے علاوہ سیاست مدن یعنی شہری زندگی کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے آپ نے ہر ایک فرقہ و زبان سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو مدنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سے سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان طلبہ کو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم شامل تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت و تعلیم کا خلاصہ۔ آپ علیہ السلام کی دعوت صرف خالق کائنات کی پرستش کرنے کا مجموعہ تھی، کیونکہ تب توحید ربوبیت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا۔ آپ دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، کتے اور سور کھانے اور پالنے سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا آپ کی تعلیم کا لب لباب تھا۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کے لیے بحکم الہی سال میں سے چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نظر و نیاز اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ بعض عیدیں اسلام ہی کی طرح رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جب سورج یا سیارے کسی برج میں داخل ہونے لگتے۔ نظر الہی کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و نیاز اور قربانی کرنے کے لیے آپ کے دور میں 3 چیزیں بہت اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ اس کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی۔ پھلوں میں سے سیب، اناج میں سے گیہوں اور پھولوں میں گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق آپ کی بشارت۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے۔ ان کی خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر بری بات سے بری و ذمہ اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال اور ان امور جن میں کائنات کی اصلاح یا فساد ہے وحی الہی کے ذریعے خوب واقف ہوں گے، وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضی۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا دیے گئے تو آپ نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: پہلا درجہ کاہن، دوسرا بادشاہ اور تیسرا رعیت۔ ترتیب کے لحاظ سے ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن پہلا اور بلند درجہ قرار پایا اس لحاظ سے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے ہی نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے اسے تیسرا طبقہ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ طبقات حقوق و فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام اپنی رحلت تک انہی قوانین شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے کچھ اقوال بہت مشہور ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے۔ اور کمر سے باندھنے والے پٹے پر یہ تحریر تھا: الاعیاد فی حفظ الفروض والشریعۃ من تمام الدین وتمام الدین کمال المروۃ۔ حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے بہت سے نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے: خدا کی بے کران نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو اس کو جہالت کے اسباب اور بد کرداری کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سلائی کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ ورمہ۔ خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔
نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سینگی لگانا، جانوروں کے جفتی کرانے پر اجرت لینا۔ اپنے بادشاہوں کی جو پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہوا وہ کبھی کانے نہ رہا۔ اسی طرح تاریخ الحکماء میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ طوفان نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے، ان سب کے معلم اول حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکات نجوم کا تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر انہی کی زبان سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی و سماوی اشیاء کے متعلق موزوں قصائد کے ذریعے اظہار خیال بھی انہی کی اولیات میں سے ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان نوح کے متعلق اطلاع دے کر بندگان خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ دے گی۔ اس آسمانی آفت کے سبب آپ کو علوم کی بربادی اور صنعت و حرفت کی تباہی کا خوف ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مصر میں اہرام بنوائے اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصویریں بنوائیں تاکہ تمام علوم کے حقائق و اوصاف کو منقش کیا جا سکے اور یہ علوم و صنعات باقی رہیں، آسمانی آفت انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ واللہ عالم۔ آپ علیہ السلام کی وفات۔ آپ علیہ السلام نے کل 365 سال عمر پائی۔ کچھ روایات میں حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک ہی نبی بیان کیا گیا ہے۔ اس شبے کی وجہ معراج والی وہ روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی آسمان پر ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، مرحبا بأخی صالح، برادر نیک تمہارا آنا مبارک ہو۔ پس کہا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور اخنوخ یعنی اللہ کے تیسرے نبی الگ الگ ہیں۔ اگر ایک ہوتے تو حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام کی طرح مرحبا بابن صالح کہتے، یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹا کہہ کر بلاتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل بہت کمزور ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت و مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پدری نسب کو نمایاں نہ کیا ہو اور از راہ توضع برادرانہ حیثیت کو ظاہر کرنا ہی مناسب سمجھا ہو۔ اسی طرح مشہور مفسر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کعب الاحبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر عطا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے نیک اعمال میں روز بہت زیادہ اضافہ ہو اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک دوست فرشتے پر ظاہر کیا اور کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے بات کرو تاکہ مجھے نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب آپ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے آپ علیہ السلام کے معاملے کے متعلق گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس کہاں ہے؟ دوست فرشتے نے کہا، میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا، بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس زمین پر ہے۔ اسی وقت موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اور اس جیسے بہت سے واقعات یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں، ان میں روایتی اعتبار سے بھی بہت نکارت ہے۔ آپ علیہ السلام کی موت کے متعلق کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس سے آپ کے انتقال کے متعلق معلوم ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی کے خلیفہ و جانشین بننے سے رحلت تک کے احوال۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنے بچوں کو جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں کے بجائے یہ حقیقی اور تاریخی سلسلہ انبیاء ضرور سنائیں۔
کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ میں ہوں شہزاد محبوب، آپ دیکھ رہے تھے سلسلہ انبیاء، جو پیشکش ہے دا ہیمن روڈ چینل کی۔ اب ہم ملیں گے اسی سلسلہ انبیاء کی قسط نمبر 4 میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔